هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17، حروف عاملہ کا بیان۔ حروف عاملہ کی میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسما پر عمل کرنے والے حروف ہوتے ہیں اور ایک فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف ہوتے ہیں۔ جو اسما پر عمل کرنے والے حروف ہوتے ہیں ان کے متعلق ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، جو فعل مضارع پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے اگلے اسباق میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو وہ جو اسما پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہیں حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف ندا، ماول المشبہتان بلیس اور لائے نفی جنس۔ اچھا، پھر اس میں حروف جارہ کے متعلق الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کیا عمل ہوتا ہے، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، اور مثالوں کے ذریعے سے وضاحت بھی میں نے آپ کے گوش گزار کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد حروف مشبہ بالفعل ہے نا، تو حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں۔ پھر باقاعدہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کن کن معانی کے لیے ان کو وضع کیا جاتا ہے، تو ان کی وضع کے مقاصد کے اوپر بھی الحمدللہ ہم لوگ بات کر چکے۔ پھر آخری جو میں نے آپ کو دو بتائے نا حرف مشبہ بالفعل، وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا ہیں، ایک ہوتا ہے لیتا اور ایک ہوتا ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ لیتا میں ہم نے کیا کیا، لیتا میں نے آپ کو بتایا کہ تمنا کی جاتی ہے، اور اللہ میں کیا کرتا ہے، اللہ میں امید کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ہمارا پارٹ نمبر 9، ٹھیک ہے۔ تو اس پارٹ نمبر 9 میں میں خاص طور پہ آپ کو بتانے والا ہوں کیا، میں نے جو پچھلی کلاس میں آپ کو اظہار کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمنی اور ترجی، لیتا اور اللہ، امید اور تمنا میں بہت فرق ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی امید اور تمنا میں کیا فرق ہے؟ ہاں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جو تمنا ہے نا، تمنا تو آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کی جا سکتی ہے۔ اچھا، تمنا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ممکن ہوتی ہیں، میں سے مثال کے طور پر میں یوں کہوں کہ میرا میٹرک کا رزلٹ آئے گا، میں فرسٹ گریڈ آ جاؤں گا، ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے کاش میرا فرسٹ گریڈ آ جائے، ممکن ہے، آ سکتا ہے فرسٹ گریڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اسی طرح سے میں یوں کہوں کاش میرا ایک بہت بڑا گھر ہو، تو ٹھیک ہے، ممکن ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا گھر ہو سکتا ہے، تمنا ہے آپ کی، ہاں، تو یہ تو ممکن ہے، پاسبل ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ ایسی چیز کی تمنا کرتے ہیں کہ جو چیز پاسبل نہیں ہوتی، مثال کے طور پر آپ یوں کہیں کہ کاش میں اڑنے لگ جاؤں، ہے نا، کاش میں اسپائڈر مین بن جاؤں، اور کاش جو ہے نا وہ میں جو نا ایک جو ہے نا وہ کشتی بن جاؤں۔ اب مثال کے طور مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو، تو تمنا یہ والی جو چیزیں ہیں، ہے نا، یہ والی جو چیزیں ہیں، اس کی اگر کوئی تمنا کرتا ہے تو دیکھیں کشتی بننا اب آپ نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے نا، آپ اسپائڈر مین بھی نہیں بن سکتے، اور آپ جو ہے نا وہ اڑنا بھی شروع نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ناممکنات میں سے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے، اور بس اس کے نہیں ہے منشا، ہے نا، کہ آپ یہ کام کریں، تو لہٰذا اس کے لیے آپ کو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ہاں، اللہ چاہے تو ممکن ہے، لیکن ہم ویسے ہی ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے جس کی ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں تمنا۔ تو لیکن ایک خاص بات میں آپ کو تمنا کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ تمنا جو ہے وہ ممکنات کی بھی کر سکتے ہیں، ایسی چیز کی بھی تمنا کر سکتے ہیں جو ممکن ہو۔ اچھا، آپ ایسی بھی چیز کی تمنا کر سکتے ہیں جو ممکن نہ ہو۔ تو تمنا یاد رکھ لیں، اس کے فرق کو، تمنا کے اور امید کے فرق کو سمجھنے کے لیے تمنا کے بارے میں ایک چیز پکی اسٹرانگ یاد کر لیں، وہ کیا ہے کہ تمنا جو ہے وہ ممکن چیز کی بھی کی جا سکتی ہے اور محال چیز کی بھی کی جا سکتی ہے۔ جو ممکن ہو اس کی بھی تمنا کی جا سکتی ہے، اور جو ناممکن ہو اس کی بھی تمنا کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ
امید جو ہے نا، امید کا توقع. دیکھیں امید جو ہے وہ صرف ممکنہ اشیاء کی ہو سکتی ہے، صرف اور صرف ممکنات کی جو ہے نا، مطلب جو چیز ممکن ہے نا، مطلب مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ کسی بھی ایسی یوں نہیں کہہ سکتے کہ مجھے امید ہے کہ میں اسپائڈر مین بن جاؤں گا. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ امید ہے اسپائڈر مین بن جاؤں گا، تو امید ناممکن ہے نا، تو ناممکن کی آپ امید نہیں لگا سکتے. تو تمنی کس کو کہیں گے آپ؟ تمنی ممکن اور محال دونوں چیزوں کی ہو سکتی ہے، اور لیکن ترجی یعنی امید جو ہے وہ صرف ممکنہ اشیاء کی ہی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اس مثال کے ذریعے سے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. چنانچہ یہ کہنا درست ہے کیا لیت الشباب یعود، کیا لیت الشباب یعود، یہ تو آپ تمنا کریں آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو، اور پھر آپ تمنا کریں کاش کہ جوانی لوٹ آئے، کاش جوانی لوٹ، تو آپ کر سکتے ہیں بالکل، کیونکہ تمنا آپ ممکن کی بھی کر سکتے ہیں اور ناممکن کی بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ والا جملہ کہنا درست نہیں ہوگا کیا کہ لعل الشباب یعود، کیا کہ مجھے امید ہے شاید کہ جوانی لوٹ آئے. نہیں، اب نہیں آنے والی جوانی، بس جوانی آئی اور پھر گئی، تو پھر گئی تو دوبارہ سے آنے والی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو بس یہ تمنی اور ترجیح کا فرق مجھے آپ کو سمجھانا تھا کہ تمنا ممکن اور ناممکن دونوں چیزوں کی کر سکتے ہیں، لیکن امید صرف ممکن کی ہی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی یوں کہے تمنا کرتے ہوئے کہ کاش جوانی لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، یہ تو کہنا درست ہوگا. لیکن کوئی یہ کہے مجھے امید ہے کہ جوانی لوٹ آئے گی، تو یہ والا جملہ کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. تو آج ہم نے تمنی اور ترجیح کے بارے میں جو ہے وہ فرق پڑا، تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.